اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد یاسر چشتی اکاڑوی، چاکر نمبر 14 جی ڈی رضا آباد سے جی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق قرآن و حدیث کے مطابق کچھ وضاحت فرمائیں جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے سوال سنا، بھائی محمد اسلم صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق قرآن و حدیث سے کچھ بیان کیا جائے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ماہ مقدس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے کیا کیا ہے، قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ جس کی عظمت و شان جو ہے وہ رہتی دنیا تک کیا ہے، عیاں رہے گی، روشن رہے گی، اور جس کے اندر ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ آ سکتی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور ماہ رمضان چونکہ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، تو اس میں روزے بھی ہیں، اور اس کے اندر ایک خاص رات بھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کی بھی فضیلت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ تو ماہ رمضان جو ہے اس میں ایک تو روزے ہیں، اور پھر اس میں شب قدر ہے، اور دوسرا اس میں قرآن کا نزول ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی عظمت و شان جو ہے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کی عظمت و شان کے حوالے سے صحیح ستہ کے اندر تمام کتب میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت جنت کو سجا دیتے ہیں، اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث طیبہ کے مطابق پتہ چلا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں کیا ہوا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت سجا دی جاتی ہے، اور جہنم بند کر دی جاتی ہے، اور کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، گویا کہ اس مہینے میں سراپا رحمت ہی رحمتیں ہیں۔ اور اس طرح ایک اور حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا کیا ہے، وہ بخشش ہے، اور تیسرا فرمایا عتق من النار، جہنم سے آزادی ہے۔ تو گویا 30 دن جو ہیں یہ 30 کے 30 ہی اپنی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے الگ الگ کمال اور درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ماہ مقدس شروع سے لے کر آخر تک، یعنی کہ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک، یہ مکمل کا مکمل کیا ہے، اللہ رب العزت کی عطا اور رحمت ہے، اور اس میں دن رات رحمتیں برس رہی ہیں، اور ہر رات اللہ رب العزت جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس کے جب آخری رات آتی ہے تو کریم آقا علیہ السلام کی فرمان عظمت عالی شان کی روشنی میں یہ مفہوم ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمام وہ راتیں جو 30 راتیں اس کے حساب سے اس ایک رات میں اللہ رب العزت کیا ہے وہ گناہ گاروں کی بخشش فرما کر جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ماہ مقدس جو ہے وہ بڑی رحمتوں، عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا احترام اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، روزہ کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، دوسرا بڑا اہم سوال کیا بھائی نے کہ روزہ کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو روزہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو او کما قال اللہ تعالی،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کیوں کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ اوپن ہے، ظاہر ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے صاحب نظر آ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کرنے جا رہے ہو تو پورے علاقے میں دھوم مچتی کہ یہ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ باقی تمام عبادات ہیں وہ ظاہر ہیں، نظر آتی ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے، صرف اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، اور کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بھی اس کا یہ مقام رکھا کہ فرمایا کہ کیونکہ بندہ خاص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس لیے اس کی جزا صرف کیا میں ہی ہوں۔ تو سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو یہ روزہ ہے کہ جس کی جزا خود رب کائنات ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم عرض کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے صبح سحری کے وقت کھانا کھایا اور افطاری کے وقت افطار کر لیا، سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن کیا کیا؟ غیبت کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، چغلیاں کھاتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، فراڈ کرتا رہا، وعدہ خلافی کرتا رہا، اور دیگر برائیاں جو ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو کرتا رہا، گویا کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا مگر اس کی جو احکامات ہیں، جو اس کی احتیاطیں تھیں، جو روزہ انسان کے اندر چیز پیدا کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی اختیار پیدا ہو جائے۔ تو جب تقوی ہی پیدا نہیں، تقوی کیا ہے؟ کہ ہر ایک چیز سے بچنا، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث طیبہ میں آتا ہے، تو کیا پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو جناب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جناب بھائی جان، جب آپ کا کہیں کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کہ جہاں پہ دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں، خطرناک ہو، تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے کپڑے سمیٹ کر دامن بچا کر گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ بندہ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا اس کے ساتھ ملوث نہ ہو، وہ دنیا میں ملوث نہ ہو۔ تو یہ تقوی ہے، یعنی کہ ہر برائی سے بچنا۔ تو اس حوالے سے روزے کا اہم تقاضا بھی یہی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان فرما دیا، اور کریم آقا علیہ السلام جیسا کہ فرمان عظمت عالی شان میں نے کوٹ کیا ہے کہ فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو گویا کہ انہوں نے جب روزے کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا، یعنی سچ نہیں بولے، وعدہ خلافی کی ہے، جھوٹ بولتے رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے اس میں کیا کرتے تغافل رہے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، لہذا بھوکا اور پیاسا رہنے کا پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے، اور سب سے اہم جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہی ڈیمانڈ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی قرآن پاک میں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو مختصر یہ ہے کہ ماہ مقدس کے تمام روزے اور یہ پورا مہینہ یہ تمام تر رحمت ہے، برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو روزے کے احکامات اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔